کس طرح ڈیڈ باڈی ملی، موقع پر بھی خود پہنچے. ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کس طرح سے بری حالت میں ہے. ایک چابی، ایک شوز اور ایک کڑا جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے وہ ملزمان تک بھی لے کے جاتا ہے اور اس خاتون مقتولہ کی شناخت کا باعث بھی بنتا ہے. یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے. اس میں اگر پولیس اگر چاہے کسی بھی معاملے کو سالو کرنا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کامیاب پولیس ہو سکتی ہے. کیسے سب کچھ ہوا، کیا ہے اس کہانی کے پیچھے، کیا پس منظر میں قتل کرنے کی وجہ تھی، یہ ہم ڈی ایس پی صاحب کی زبانی سنتے ہیں. شاہزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک چابی، کڑا اور شوز آپ نے بتایا کہ یہ شناخت کی وجہ بنے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ خاتون تھی کون اور کیسے آپ کو اطلاع ملتی. پھر وہی روایتی پرانا طریقہ پولیس کا کہ جو سوشل میڈیا پہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ وہ دیہی علاقہ ہے، کیسے کیا، کیسے ملزمان تک پہنچے کہ پھر گرفتار بھی کر لیا، کیا کچھ ہوا، کن مراحل سے گزرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مجاہد شیخ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں سے سٹارٹ لوں گا کہ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ چیف منسٹر صاحبہ کا اس کے اوپر بڑا سٹرونگ اور سینسٹیو ڈیڈ لائن، ریڈ لائن اور سٹاپ لائن ہے، اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے. تو یہ جو کیس تھا ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج اور ٹاسک تھا. یہ 14 فیب کو ہمیں ایک اطلاع ملتی ہے. اس میں کوئی 15 کی کال نہیں ہے. ٹھیک. اس میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں مطلب تھوڑی سی بے حسی یہ ہے کہ سوسائٹی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی. بالکل ٹھیک. کسی نے 15 کی کال کر کے 15 سے 20 دن کی ڈیڈ باڈی ایک کنویں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن کسی نے 15 پہ کال کر کے پولیس کو انفارم نہیں کیا کہ یہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے. ٹھیک. جبکہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، پورا گاؤں ہے، نبی بخش گاؤں پورا ایک اسٹیبلشڈ ولیج ہے. ٹھیک. نو بڈی ڈیڈ اینی سنگل بادریشن کہ وہ 15 پہ کال کریں. ٹھیک. کسی ایک آدمی نے ہمیں وہاں سے اطلاع دی کہ ایک کنویں میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے. ٹھیک. اس کال کے اوپر ہماری پولیس آپریشنز انویسٹیگیشن، میں خود ایس پی صاحب، ہم تمام موقع پہ پہنچے. جب ہم وہاں موقع پہ پہنچے تو وہ کنویں میں جو ڈیڈ باڈی تھی وہ مطلب اس کی بہت بری حالت تھی. ٹھیک ہے. اور شناخت ہو رہی تھی؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہو رہی تھی. چہرہ بالکل بھی نہیں. اور وہ ریپڈ تھی. وہ جس طرح ایک تو بوری بند لاش ہوتی ہے، یہ چادر بند لاش کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. چادروں میں لپٹی ہوئی تھی. لپٹی ہوئی تھی جی. ٹھیک. اور اس کے اندر جو ریپ ہوئی تھی. تو جب ہم وہاں پہ موقع پہ پہنچے ہیں، ہم نے پی ایف ایس سی کی ٹیمز، اپنی فنگر پرنٹس بیورو، اپنا تمام سی آر او انویسٹیگیشن سکلز اینڈ ٹولز تمام کو وہاں پہ کال آن کیا. وہ سارے وہاں پہ پہنچے. ٹھیک. جب وہ سارے وہاں پہ ٹیمز پہنچیں تو وہاں پہ وہ پی ایف ایس اے والوں نے جب اس کو انریپ کیا تو اس کے بعد اس کے جو فنگرز جو پورے تھے، جو فنگر پرنٹس جہاں سے لفٹ کیے جاتے ہیں، وہ پورے بالکل ڈیمیج ہو چکے تھے. ٹھیک. مطلب جو پہلی ہماری جو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ ہم وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے نادرا کو بھجوایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. نادرا ہمیں اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر ہمارا اپنا سی آر او ریکارڈ ہمیں بڑا سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں. ٹھیک. لیکن وہ پہلی ہوپ جو ہے نا ہماری وہ ختم ہو گئی کہ اس کے فنگر پرنٹس ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کا اگلا فنگر پرنٹ، اس کے فنگر پرنٹس جب نہ ہوئے تو پھر ہم نے اس کی تمام فوٹوگرافی کی، اس کی تمام اینگلز سے. اور اس کے بعد جو اس کے بلانگنگز تھے، بلانگنگز میں ایک کڑا اس نے پہنا ہوا تھا، اس کے بعد اس کے گلے میں ایک چابی تھی. یہ دو مطلب مین چیزیں تھیں. جو تالے کی چابی ہوتی ہے. جی، تالے کی ایک عام چابی ہوتی ہے اور کڑا تھا. اور اس کے جوتے ظاہر ہے اس نے ایک سنیکرز ٹائپ جو مطلب ایک جس طرح ایک عام سے کوئی ناٹ سو ویل آف، مطلب جس کو کہہ لیں آپ جو لنڈا ٹائپ یا اس طرح کے جو سنیکر سیکنڈ ہینڈ یوزڈ تھے جس کو کہہ لیں. اور وہ تھے بھی غالباً میل کے لگتے ہیں پہنے جی، ایسے ہی وہ ایسے جس طرح میل اس کی لک ہو نا جی. تو وہ اس نے پہنے ہوئے تھے. تو وہ جب تمام بلانگنگ اس کے قبضے میں لی گئیں تو اس کے بعد ہمارے لیے جو نیا ٹاسک اور چیلنج آ گیا وہ یہ آ گیا کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، کیونکہ یہ نامعلوم ہے اور اس کی کوئی ہمیں
اس کے آگا پیچھا کوئی پتہ نہیں ہے کس کو مدعی بنانا ہے. اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی ہم مدعی ہیں اور پولیس اس کے اوپر ورک نہیں کر رہی. تو آپ یہاں اس کیس میں آپ پرٹیکولرلی دیکھیں گے کہ پولیس خود مدعی بنی اور ابھی تک پولیس ہی مدعی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹل چلان اور ٹل کورٹ ٹل ٹرائل پولیس ہی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاتون کا کوئی آگا پیچھا نہیں تھا, اس بیچاری کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں.